وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی مشترکہ کوششیں رنگ ڈالنے لگیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ۔ 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ فریم ورک کے مطابق 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے ملے گا، باقی رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت دی جائے گی۔ مخصوص اہداف میں ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا، قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ، 12 ملین طلباء کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا شامل ہیں۔ حکومت کی اہم کامیابی 14 IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی، کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ قومی خزانے کو 802 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ معاہدوں کی تکمیل تک صارفین کو 1 خرب 40 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ کابینہ نے خصوصی صنعتی زونز کے لیے بجلی کی فراہمی کا نیا نظام منظور کر لیا۔ صنعتی زونز میں بجلی تقسیم کار کمپنیز کے افسروں کی مداخلت ختم۔ کنیکشن بل اور دیگر معاملات 1 پوائنٹ پر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے پر امید، کہا کیپیسٹی چارجز سے متعلق دیگر کمپنیز کے ساتھ بھی بات چیت رہی ہے، اچھے نتائج آئیں گے۔ بنگلہ دیشی افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے GHQ میں آرمی چیف جنرل سید آصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ کہا دونوں ممالک کو بیرونی اثرات کے خلاف اپنے اتحاد کو مستحکم رکھنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات۔ فریقین کا باہمی شراکت داری کو کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے، علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ آپ نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا سوائے مفلوج اداروں کے، سوائے کرپشن کے، سوائے بیکورڈنس کے۔ آپ عالم اس میں دنیا کے کمیٹی آف نیشنز میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اڑان کبھی پروگرام کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ کہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں FDI نہیں آ رہی، تو جناب شبلی صاحب سن لیجئے، چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے۔ سینٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے ایک دوسرے پر وار۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا 1 سال میں سیاسی استحکام آیا نہ معیشت میں بہتری۔ بتائیں ملک میں کتنی براہ راست سرمایہ کاری آئی؟ صرف غیر جمہوریت فیصلوں کا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا۔ توشہ خانہ اور سائفر کیس میں منہ کی کھائی۔ انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی یونیورسٹی کو متنازع بنا دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے جواب دیا، شبلی صاحب چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ چوری اور ڈاکے چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا۔ مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے جو قومی خزانے کے بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا شہزاد اکبر نے برطانیہ میں نواز شریف کے بیٹے کے خلاف انکوائری کروائی۔ NCA نے نواز شریف کے بیٹے کو کلیئر کیا، یہ لوگ خود اس میں پھنس گئے۔ PTI چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو اپنی سائیڈ شو بند کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مشورہ، بولے یہ لوگ جو کچھ ایوان میں کر رہے ہیں وہ ان کی مذاکرات کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تحریک انصاف کے تحریری مطالبات آنے کے بعد ہماری 7 جماعتیں اپنا ان پٹ دیں گی، وکلاء سے بھی مشاورت ہوگی، وقت لگے گا مگر اتنا نہیں جتنا انہوں نے لگایا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا جوڈیشل کمیشن پر ہم قیادت اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے جواب دیں گے۔ پارلیمان یا اجلاسوں میں اختلاف رائے ہونا غلط بات نہیں، تلخ باتیں ہوں گی تو تلخ جواب ملے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا PTI کو مذاکرات کا ماحول بنانے کا مشورہ، کہتے ہیں PTI اور حکومت کے مذاکرات خوش آئند ہے۔ PTI کو انتشار کی سیاست ختم کر کے مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا PTI والے NRO کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو NRO نہیں ملے گا، شرائط کی بنیاد پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پر ہو رہی ہے۔
امریکی نومنتخب صدر کے خلاف 2020 میں انتخابی مداخلت کی تحقیقات، محکمہ انصاف نے 137 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ ٹرمپ نے 2020 میں انتخابی شکست کو الٹنے کے لیے عہدیداروں پر دباؤ ڈالا، گواہوں، عدالتوں اور محکمہ انصاف کے ملازمین کے خلاف مہم شروع کی۔ الزامات ثابت کرنے اور سزا دلانے کے لیے کافی ثبوت موجود تھے۔ ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے مدارس ختم کیے جائیں، مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے۔ ہم آپسی اختلافات ختم نہیں کر سکتے، لیکن رویے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ سربراہ JUIFA کا بہاڑی میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، بولے پاکستان کے نظریے کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان کلمہ کے نام پر وجود میں آیا، فلسطینیوں کی حمایت بھی پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ قومی ایئر لائن کا فرانس کے لیے پروازوں کے آغاز کا اہمکانہ اشتہار، وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سینٹ میں وقفہ سوالات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا، آئیفل ٹاور کے قریب جہاز کے ساتھ VR کمنگ کا غلط تاثر دیا گیا۔ اس اہمکانہ عمل کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ شہری رحمان کا کہنا تھا، قومی ایئر لائن کی پیرس واپسی کے اشتہار سے جگ ہسائی ہوئی۔ پنجاب کابینہ میں سکھ میرج ایکٹ اور پنجاب فائنانس کاروبار کی منظوری، تمام وہیکلز کی رجسٹریشن اور موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 تک محدود رکھنے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، 2 سے 3 دن میں 28 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچ جائیں گی۔ کابینہ نے ڈائلسس فنڈ 7 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا ہے۔ سونے کے کان کی تصدیق ہو چکی ہے، 1 ماہ میں خوشخبری بھی دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کراچی میں رواں سال ڈبل ڈیکر بسیں اور الیکٹرک ٹیکسیاں چلانے کا اعلان کر دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ یلو لائن BRT پر تیزی سے کام جاری ہے۔ جام صادق پل رواں سال دسمبر میں مکمل ہونا ہے، مگر ہماری کوشش ہے وہ 6 سے 7 ماہ قبل اپریل میں مکمل ہو جائے۔ دھند نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف میدانی علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ M1 پر رشکئی سے پشاور تک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی، موٹر وے M3 پر فیض پور سے جڑاوالا، M4 پر شیر شاہ سے عبدالحکیم تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک مکمل بند کر دی گئی۔